الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ جمعہ کا بابرکت دن اللہ کریم ہمیں نصیب فرما رہے ہیں، تو ایک دفعہ عقیدت و مودت کے ساتھ حضور کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر کے حاضری لگوائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ماہ رجب المرجب شریف کی بہاریں، برکتیں عالم اسلام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لٹائی جا رہی ہیں، اور مسلمان ان برکتوں کو سمیٹتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ماہ رجب المرجب کے اس پہلے جمعے پر ہمیں کثرت کے ساتھ عبادات، ذکر، اذکار اور اللہ کریم دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رجب المرجب شریف کا یہ جو پہلا جمعہ ہے، اس کا یہ بہت ہی مقبول اور مجرب وظیفہ، یہاں دونوں فضیلتیں جمع ہو رہی ہیں۔ ایک رجب المرجب کا مہینہ جسے اللہ تعالیٰ کی نسبت خاص حاصل ہے کہ فرمایا کہ شہر اللہ، رجب جو ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جمعے کا جو دن ہے یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ تو حضرات، یہ دو عظمتیں، دو فضیلتیں، دو شانیں اکٹھی جمع ہو رہی ہیں۔ اللہ کریم ان مبارک گھڑیوں کے اندر، ان بابرکت لمحات کے اندر ہمیں جو ہے یہ مجرب، مقبول اور وظیفہ کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ جب ایک بندہ مومن دنیا کی تکلیفوں سے، مصیبتوں سے تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے تو اسے ایک ہی بارگاہ نظر آتی ہے، وہ بارگاہ ہے اللہ رب العالمین کی۔ اگر ہم شروع سے ہی اللہ جل شانہ کے حضور حاضر ہو جائیں، یعنی اللہ کریم اپنی غمی میں، خوشی میں اللہ کریم کے بارگاہ میں جھکے رہیں، اس سے مدد طلب کرتے رہیں، تو یقین جانیے کہ یہ جو ہے ہم پر مصائب اور تکلیفیں آتی ہیں، ان سے ہم بچ سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہم جو ہے حالات خراب ہو رہے ہیں، تو اس وقت ہم اللہ جل شانہ کے حضور جھکتے ہیں، لیکن پھر بھی اس رب ذوالجلال کا بے شمار کرم ہے کہ جو ہمیں توفیق بخشتا ہے کہ ہم اسی کی خدمت میں جاتے ہیں۔ تو آج کا یہ جو عمل ہے، جمعے کے دن کا یہ جو وظیفہ ہے، یہ بہت ہی مقبول اور مجرب وظیفہ ہے۔ آپ اس عمل کو جب کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کریم کے فضل و کرم سے آپ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ اللہ رب العالمین نے ہم پر کرم کے دروازے کھول دیے ہیں۔ تو یہ آپ اپنے جائز مقاصد کے لیے، جائز حاجات کے لیے جب اس عمل کو کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ خاص سے آپ پر رحم اور کرم کے دروازوں کو کھول دیں گے۔ جو وظیفے کا جو ٹائم ہے وہ آپ بے شک جمعے کی نماز کے بعد کرنا چاہیں، پہلے کرنا چاہیں، بعد میں کرنا چاہیں، جس وقت بھی کرنا چاہیں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اپنے نیک مقاصد کے لیے، جائز حاجات کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، رشتوں کے لیے، بندشوں کو توڑنے کے لیے، جادو، جنات، حاسدین کے حسد سے، منافقین کی منافقت سے بچنے کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بے روزگار ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اچھی جاب ملے، آپ کو اچھا روزگار نصیب ہو اور اللہ تعالیٰ آپ پر اپنے رحمتوں کے، کرم نوازیوں کے دروازوں کو کھول دے، تو اس عمل کو کرنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ آپ پر رحم اور کرم کی برسات فرمائیں گے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی ایک صورت ہے آخری سپارے کے اندر، جسے سورت النصر کہا جاتا ہے، اور یہ آخری جو 10 صورتیں ہیں
ان صورتوں کے اندر یہ موجود ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ بالکل 2 لائنوں پر یہ مشتمل ہے۔ اس کا جو وظیفہ ہے ہم نے اس انداز سے کرنا ہے کہ اللہ کی ذات پہ مکمل یقین کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ اور اللہ کی ذات پہ توکل کرتے ہوئے۔ تو اول آخر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور درمیان کے اندر سورت النصر جو ہے اسے ہم نے 11 مرتبہ اس کی تلاوت کرنی ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت النصر پوری پڑھ دینی ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت پڑھ دینی ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت پڑھ دینی ہے، یعنی کہ ہر مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ اس سورت کو پڑھنا ہے، اور 11 ٹائم یعنی 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر پہاڑوں جتنے وزنی مسائل بھی ہیں، دریاؤں سے بھی زیادہ چوڑے لمبے مسائل ہیں، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ 11 مرتبہ سورۃ النصر جمعے کی بابرکت گھڑیوں میں پڑھیں، اور اس کے بعد 101 مرتبہ یا وہاب یا وہاب یا وہاب اس طرح کر کے یہ اللہ تعالیٰ کا پیارا سا نام آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر درود شریف 3 مرتبہ، درمیان میں 11 مرتبہ سورت النصر پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر اول آخر درود شریف پڑھ لیں، کوئی بھی پڑھ لیں، درمیان میں 101 مرتبہ یا وہاب آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس قرآنی اور اسماء الحسنہ کے میں سے اللہ کا جو یہ صفاتی نام ہے، ان کا صدقہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے آپ پر ہم سب پر کھول دے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ خاص سے رزق حلال، رزق کریم کی دولت سے عظمت و شان و شوکت سے بھی مالا مال فرما دیں گے۔ تو اس عمل کی عام اجازت ہے۔ آپ کمنٹ سیشن میں بے شک نہ کہا کریں کہ ہمیں اجازت چاہیے، ہم یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں وہی وظائف اپلوڈ کیے جاتے ہیں جنہیں آپ کو کرنے کی اجازت ہوتی ہے، تو کوشش کیا کریں اپنی استطاعت کے مطابق کوئی صدقہ دے دیا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کمی پیشی کو بھی دور فرمائے اور ہم پر رحمتوں کے دروازے کھلے رہیں۔ اسلامک فقہ یوٹیوب کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا، اور ساتھ میں بیل آئیکن بٹن پر بھی پریس کیجئے گا، تاکہ مستقبل میں آنے والے وظائف اور ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔